الفاتحہ۔ مرحوم سید نور الحسن رضوی ابن مولانا مرحوم معشوق حسین صاحب کی روح کو ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر، مقدم نور الہدی، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، شفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک ایسے مرد مومن کی ہے جس سے شہر کا ہر وہ انسان جو علم دوست تھا، انسان دوست تھا اور اسلام دوست تھا، اس کی موت نے ہر اس شخص کا دل دکھایا اور ہر اس آدمی نے اس کی تعریف کی کہ زندگی میں ان کاموں میں وہ سب سے آگے ہوتے تھے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، خدا کا رسول خوش ہوتا ہے، ملائک خوش ہوتے ہیں، اور بہرحال ایک جو شیعہ کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ اہل بیت کی خوشنودی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو عالم دوست اور علماء دوست، میرے چھوٹے بھائی مولانا وقار صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اس مجلس کو خطاب کرنا ہے، اور میں مرحوم سے تو واقفیت نہیں تھی، میری ملاقات نہیں تھی، مگر ان کے بچے سے واقفیت تھی، گفتگو ہوئی، اور میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں۔ دیکھیے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے۔ مجھے جو عالم دین نے بتایا وہ یہ کہ وہ ہمیشہ مذہبی پروگرام میں اور ہمیشہ مذہبی چیزوں میں آگے آگے رہتے تھے، اور علماء کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا اور علماء میں ان کے لیے پیار اور ان کے دل میں علماء کے لیے پیار، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بمبئی کی اس مجھے نہیں پتا 40-45 سال کی جو ان کی بمبئی کی زندگی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ، اس زندگی میں انہوں نے اپنے وطن کے یعنی اعظم گڑھ کے ان قدروں کو برقرار رکھا جو ہمارے اس علاقے میں خاص طور علماء کے لیے پائی جاتی ہے۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین کرام، علی چینل کے اسکرین پہ آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہ 40ویں کے مجلس نور الحسن بھائی مرحوم کی پڑھ رہا ہوں، اور میں یہاں سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں جو موضوع لے کے چلنا چاہتا ہوں علی، کیونکہ یہ مہینہ اب ان تاریخوں سے آپ کو نزدیک کر رہا ہے جو آپ کے امام کے علی اور وقت اور علی۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے کہ میں کس طرح آپ کو ایک موضوع کے قریب سے لے کے اور اپنی بات بھی ختم کر لوں گا۔ سوشل میڈیا پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے اور 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں 25 منٹ میں آپ کو ایک موضوع کے قریب سے گزاروں، اور آپ وابستہ رہیں، آپ اسکرین سے الگ نہ ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح آپ کا خلوص اور آپ کی توجہ دونوں بنی رہے تاکہ مجلس بھی مکمل ہو جائے، اور انشاءاللہ اور
مرحوم کو جو ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہم لوگوں کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جو اتنا معظم محترم اور بزرگ ماہ ہے، جس کی گود کی ایک رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ بس اس سے آپ انداز لگا لیجئے کہ جس کی گود کی ایک رات کو شب قدر کہتے ہیں، جائیں اس شب قدر میں تو اس کی گود میں قرآن آپ کو دکھے گا۔ تو آپ محسوس کیجئے یہ کتنا بڑا مہینہ ہے جس کی آغوش کی ایک رات شب قدر ہے، اور اس گود میں جائیں تو آپ کو 30 پارے کا قرآن ملتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ رمضان سے نزدیک ہوئے تو شب قدر سے نزدیک ہوئے، شب قدر سے نزدیک ہوئے تو قرآن سے نزدیک ہوئے، اور قرآن سے نزدیک ہو گئے تو سیدھی سی بات ہے جس کے پاس قرآن ہے اگر وہ سچ مچ قرآن کے نزدیک ہے تو اہل بیت نہیں چھوٹ سکتا، اور سچ مچ اہل بیت کے نزدیک ہے تو قرآن نہیں چھوٹ سکتا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، عزیزان ملت، بزرگان، جو کوئی جہاں کہیں مجھے اس علی چینل کے حوالے سے سن رہا ہے، مجھے لگتا ہے بہت دور دور تک میری آواز جا رہی ہے، میں اور اس کے بعد بھی جب چینل پہ تقریر لوڈ کی جائے گی تو بہت دور تک اسے سنا جائے گا اور لوگ اسے سنیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں۔ دیکھیے وقت بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں تشیع میں، علی کے چاہنے والوں میں وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر چیز وقت پہ ہو، کچھ چیز ہر وقت ہو اور کچھ چیز بر وقت ہو۔ جو چیز ہر وقت ہو اسے نیکی کہتے ہیں، جو چیز بر وقت ہو اسے نماز کہتے ہیں۔ یہ نیکی اور نماز کے بیچ جو زندگی گزار دے اسے شیعان علی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور محفوظ کر لیا، آپ دیکھیں وقت کو سمجھیے، اگر آپ وقت کو سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے شیعت کو سمجھ لیا، چونکہ شیعت وقت کو پہچنواتی ہے۔ شیعت وہ ہے جو اب وقت کا مطلب یہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وقت مطلب گھڑی سمجھیں، وقت کا مطلب ہر شے کا وقت ہے، باہر نکلنے کا وقت، اندر بیٹھنے کا وقت، عبادت کا وقت، کام کا وقت، لوگوں سے محبت، لوگوں سے ایثار، لوگوں سے قربانی، لوگوں کے لیے قربانی، ان سب چیزوں کا ایک وقت ہے۔ خدا نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا۔ آپ دیکھیے نا، اس نے کعبے کے پاس بلایا ہے طواف کرنے کے لیے، وقت مقرر کیا ہے۔ اس نے چاند کے نکلنے کا وقت مقرر کیا، اس نے سورج کے نکلنے کا وقت مقرر کیا ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت مقرر کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اس نے امریکہ والوں کو، ایران والوں کو، جرمن والوں کو، جاپان والوں کو سورج کے ارد گرد نہیں گھمایا، بلکہ سورج کو ان کے ارد گرد گھمایا، اور پھر زمین کو بھی الگ طریقے سے طواف کروایا۔ اب دیکھیے یہ ہر چیز اپنے وقت پہ گھوم رہی ہے۔ آپ دیکھیے نا، کمال کی بات ہے کہ آپ بھی جو اپنے وقت کے امام کی بات کرتے ہیں وقت کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں۔ امام العصر وقت کا جو امام ہے، زمانے کا جو امام ہے، وہ آپ وقت سے جوڑتے ہیں۔ کیوں حضور؟ اس لیے کہ کوئی وقت خالی نہیں ہے، امام کے نام کے بنا کوئی وقت نہیں ہے، اور ایسا وقت ہی کیا جس میں امام نہ ہو، ایسا وقت ہی کیا جس میں ولایت نہ ہو، ایسا وقت ہی کیا جس میں عشق رسول نہ ہو۔ تو دیکھیے وقت ہے، اسے پہچانتے چلے جائیے اور سمجھتے چلے جائیے گا۔ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور وقت اگر نہیں ہے تو بلکہ الٹ دوں اس بات کو، اگر وقت ٹھیک ہے، اگر وقت ٹھیک ہے تو آپ غربت میں بھی چلا لیں گے، اگر وقت ٹھیک نہیں ہے تو امیری میں بھی اپنی کشتی ڈبا دیں گے، اگر وقت ٹھیک ہے تو 2 روپے میں بھی جی لیں گے، اگر وقت ٹھیک نہیں ہے تو 20 روپے میں بھی مارے جائیں گے۔ تو وقت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ سب نے کوشش کی وقت کو بدلے، مگر کوئی وقت کو نہیں بدل سکا۔ جس کو دیکھے وہ وقت کے سائے میں آیا۔ یہی وقت آگے بڑھتا ہے تو دن بنتا ہے، پھر اسی دن کے لیے گفتگو ہوتی ہے کہ اچھا دن ہے کہ برا دن ہے، اسی دن کے لیے گفتگو ہوتی ہے کہ یہ سعد ہے کہ نحس ہے، اسی دن کے لیے گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے لیے لکی ہے کہ ان لکی ہے۔ کمال کی بات ہے نا، دنیا کی جتنے ان لکی نمبرز ہیں، جتنے ان لکی ڈیز ہیں، جب وہ اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو لکی بن جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، 3 عدد دنیا میں ان لکی مانا جاتا ہے، مگر 3 شعبان حسین کی بارگاہ میں آتی ہے تو متبرک اور مبارک بن جاتی ہے۔
13 अनलकी माना जाता है, मगर जब वो माह रजब में अली की बारगाह में आती है तो फिर वो लकीएस्ट बन जाती है। तो मैं समझता हूं जितनी चीजें, जितनी शय अनलकी है, अगर वो अहले बैत की बारगाह में आ जाती है तो वो लकी बन जाती है। जितनी साद और अच्छी चीजें अगर वो जरा बराबर भी अहले बैत के रास्ते से दाहिने बाएं गई तो वो नहूसत बन जाती है, मनहूस बन जाती है। आप देखिए ना, अहले बैत को छोड़ के एक जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता आप में से कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। अहले बैत को छोड़ के कोई जीत भी जाए तो अपने जीत का जश्न नहीं मना सकता, और अहले बैत की मोहब्बत में कोई हार भी जाए तो उसकी हार जीत पर भारी होती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक दो मिसाल दूंगा। एक जवान ने आलिम अहले सुन्नत से कहा कि हम फजीलत सुनना चाहते हैं आप से इमाम अली की। उन्होंने कहा कि मैं अली की, चूंकि चैनल का नाम भी अली चैनल है, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने मौला की फजीलत पढ़ूं। सवाल किया कि अच्छा तुम क्यों, मुझसे क्यों सुनना चाहते हो? क्या बस मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ कि आप बताएं अली की फजीलत क्या है। तो वो कहते हैं कि अच्छा बैठ जाओ। एक जवान को बिठाया और कहा देखो, खुसूसियत अली इब्न अबी तालिब ये है कि उनके दुश्मनों ने भी उनकी फजीलत छुपाई क्योंकि वो हसद में छुपा रहे थे, और जो दोस्त थे उन्होंने भी छुपाई कि अगर ये फजीलत बयान कर देंगे तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। उन्होंने भी फजीलत मुकम्मल तौर पे नहीं बयान की, मगर अल्लाह रे अली के फजीलत का सूरज जब निकला तो उठता चला गया, उठता चला गया, उठता चला गया। ना दुश्मन उसे डुबा सका और ना मुखालिफ गिरोह उसे डुबा सका, कोई नहीं डुबा सका। वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, क्योंकि हसद करने वाले ये अच्छी तरह जान रहे थे कि खुदा की रहमत, खुदा का इनाम और खुदा की करामत सिर्फ अली के साथ है। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक दूसरी मिसाल अगर आपके सामने लाऊं, बल्कि एक दूसरा वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं इसे पढ़ा करता हूँ कभी कभी, कि एक दूसरे सुन्नी जवान ने अपने आलिम से पूछा कि मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ मौला अली की फजीलत। तो आपने फरमाया कि ये बता महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा? उसने कहा कि रमज़ान। बहरहाल चूँकि आप रमज़ान में हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि वाक़या आपके सामने बयान करूँ। उसने पलट के कहा अच्छा मौलाना ये बताइए कि फजीलत अली इब्न अबी तालिब मैं आपसे सुनना चाह रहा था और आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे सवाल बाकी बचे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे। कहा जी फरमाइए। कहा बता महीनों में सबसे अच्छा महीना? उसने कहा रमज़ान। अच्छा बता रातों में सबसे बड़ी रात? उसने कहा शब कद्र। मुस्कुराए, कहा अच्छा ये बता कि इबादतों में सबसे बड़ी इबादत? उसने कहा नमाज। उसने कहा बता जगहों में? उन्होंने कहा बता जगहों में सबसे बड़ी जगह? उसने कहा मस्जिद। कहा ये बता मस्जिद में सबसे बुलंद मकाम? उसने कहा मेहराब। बता नमाजों में सबसे बड़ी अजमत वाली नमाज? उसने कहा सुबह। ये बता नमाज में सबसे बेहतरीन मकाम? उसने कहा सजदा। ये बता दुनिया से जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता? उसने कहा शहादत। कहा बता मैं उस अली की फजीलत के बारे में क्या पढ़ूं जिसके लिए अल्लाह ने रमजान का महीना चुना, मस्जिद की जमीन चुनी, शब कद्र की रात चुनी, मस्जिद की जगह के साथ मेहराब का मकाम चुना, नमाज में सुबह की नमाज चुनी, सजदा चुना, सजदे में जाने का जो रास्ता है दुनिया का वो शहादत का, अली के लिए शहादत का रास्ता चुना। जिसके जाने की अजमत और इज्जत है उसके आने का क्या वक़ार होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो हजरात वक्त वक्त है जो आपको अक्ल देता है। ये अक्ल है आपके पास, अगर है तो सब कुछ ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो ठीक नहीं है। अब आज की विडंबना देख लीजिए, आज की मुसीबत देख लीजिए, सबसे बड़ी वो क्या है। आज की मुसीबत ये है भाइयों कि आजकल हम लोग मजहब को अक्ल से अलग समझते हैं, मजहब को ही अक्ल समझते हैं। हालांकि कदरे सही भी है, मजहबी अक्ल है, मगर वो मजहब में जो बात बताई गई है उसका समझाने वाला ठीक हो आपका।
اگر سمجھانے والا اس کا ٹھیک ہے، میں گاؤں کے بڑے چچا کی بات نہیں کر رہا ہوں یا قصبے کے ماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی ایسا عالم ہے جس نے آپ کو صحیح سے مذہب سکھایا ہے تو اس نے مذہب ہی نہیں، اس نے عقل سکھایا آپ کو. بغیر ادھر سے سن کے ادھر سے سن کے ان سے لے کے ان سے لے کے اگر آپ نے کوئی انفارمیشن جمع کی ہے تو وہ عقل ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات ہے وہ مذہب میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے عقل کی پیروی کیجیے. عقل کی پیروی کریں گے مذہب کی خود بخود پیروی ہو جائے گی. اور اگر مذہب دینے والا آپ کا صحیح ہے، مستند ہے، صحیح چیزیں آپ کو پہنچا رہا ہے، صحیح چیزیں پیش کر رہا ہے، تو پھر وہ عقل آپ کو دے رہا ہے، اس سے مذہب نہیں دے رہا ہے. تو اگر اسے ہی سمجھنا ہے تو کیسے سمجھیں؟ دیکھیے جناب آدم کا زمانہ ہے اور جناب جبرائیل آئے ہیں، 3 چیزیں لے کے آئے ہیں. ایک حیا ہے ان کے پاس، دوسری عقل ہے اور تیسرا دین ہے. تو ہمارے اور آپ جیسے کوئی اگر وہاں موجود ہوتے تو جناب آدم سے کہتے کہ حضور آپ تو نبی ہیں اللہ کے، دین کے علاوہ کیا ہی پسند کریں گے. مگر آدم نے عقل سے کہا تم بیٹھ جاؤ. جبرائیل نے ان دونوں سے کہا کہ بھئی تم چلو، اب تو عقل بیٹھ گئی ہے آدم کے پاس. تو ان دونوں نے کہا، دین نے اور حیا نے کیا کہا؟ دین نے اور حیا نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں عقل رہے ہمیں وہیں رہنا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب عقل جہاں بیٹھتی ہے وہاں حیا بھی آپ کو ملے گا اور وہاں آپ کو دین بھی ملے گا. مگر عقل جہاں سے چلی جائے وہاں نہ آپ کو حیا ملے گا نہ دین ملے گا. بھائی اس جملے کو اگر سمجھ گئے آپ تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی آپ کے سامنے. ابھی کافی ویڈیو لوگوں کی وائرل ہو رہی ہے، کافی آڈیو لوگوں کی سنائی جا رہی ہے. یہ ایک بڑی واٹس ایپ کی یونیورسٹی میں چپراسی، پیون اور گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہ سارے انقلاب واٹس ایپ پہ ہی لاتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ہی ختم کر دیتے ہیں. میں آپ نے جوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ٹھوس کام کرو. یاد رکھو جہاں سے عقل چلی جاتی ہے وہاں سے حیا چلی جاتی ہے، اور حیا چلی جاتی ہے تو دین تو جانا ہی جانا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب حیا ہوگی نا تو آپ برے کام ہونے کے بعد صرف آواز نہیں اٹھائیں گے بلکہ ہونے ہی نہیں دیں گے. آپ وہاں موجود رہیں گے. آپ یہ نہیں سوچیں گے حالات کیسے ہیں، آپ یہ سوچیں گے واجبات کیا ہیں اور واجبات کے حساب سے کام کریں گے. تو یاد رکھیے گا بہت سارے 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں. بلڈنگ بن جانے کے بعد نیچے سے دوربین سے دیکھ کے بتاتی ہے کھڑکی ٹھیک نہیں ہے. ارے بنی تو آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے بنی ہے تو آپ نے بننے کیوں دیا؟ تو یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو، عقل آگے رکھیے. عقل رکھیے کیونکہ شیعت عقل کا نام ہے. عقل رکھیے چونکہ عقل کی ضرورت ہے. عقل رکھیے چونکہ عقل سے جو انقلاب آتا ہے وہ نفاق نہیں پھیلاتا بلکہ وہ ایران جیسے جمہوری اسلامی ایران کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جب کہیں کوئی عالم کھڑا ہے اور وہ مدد مانگ رہا ہے اور آپ دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی انہی لوگوں میں ہیں جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یاد رکھیے گا اگر کسی عالم کو آپ کی حمایت کی ضرورت ہے اور وہ دین کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے دین کے خادم کی حیثیت سے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو محشر کے میدان میں آپ کا نام خاموش لوگوں میں لکھا جائے گا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ امام حسین کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کن لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ ان پہ بھی بھیجتے ہیں جو خاموش ہو اور راضی ہو. اس لیے میری گزارش ہے اپنے جوانوں سے عقل سے کام لو. آپ دیکھو نا عقل نہیں ہے، ابھی آپ نے کل پرسوں نرسوں میں کیا دیکھا؟ عقل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر عقل نہیں ہونے کی وجہ سے دین نہیں ہے، اور دین نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ شرم چلی گئی ہے، حیا چلی گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور جب حیا چلی جاتی ہے نا، جب آنکھوں کی شرم چلی جاتی ہے تو دکھائی نہیں دیتا مسجد کیا، امام باڑہ کیا، مولا کا حق کیا، دین کا حق کیا. اس لیے میری گزارش ہے عقل کی پیروی کرو تاکہ دین بھی تمہارے ساتھ رہے اور حیا بھی تمہارے ساتھ رہے. عقل چھوڑ دو گے تو دین بھی چلا جائے گا اور بے حیا کہلاؤ گے. جو بے حیائی آپ دیکھ رہے ہیں، تشیع کی جو ذلت آپ دیکھ رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے عقل چلی گئی ہے. اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، اور وہ جملہ میں تمام اپنے صنف کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا. ہر چیز ایک تیاری چاہتی ہے، ہر چیز. مجھے مجلس پڑھنا ہے، مجلس کے لیے بھی ایک تیاری چاہیے.
مجھے اس مجلس پہ مصائب پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی ایک تیاری چاہیے، مجھے زوم پہ آن لائن آپ کے سامنے آنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری چاہیے۔ ہر چیز کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے، اور ہر دن جنگ ہوتی ہے۔ میں تمام علماء سے کہوں گا کہ دیکھیے، مذہب کے لیے ہر دن ایک چیلنج ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہمیں اس چیلنج کو سویکارنا ہے اور تیاری کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو تیاری کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو خاموش بیٹھا صرف وقت کا انتظار کرتا ہے اور پھر وقت ہی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری کرنا ہے۔ ہمارا وقت کا امام دیکھ رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی لوٹ رہی ہے، تو کون بول رہا ہے اور کون خاموش ہے۔ اور صرف بولنے سے نہیں، کچھ چیزیں اندر سے بھی، مخفیانہ طور پہ بھی اپنے لوگوں کی مدد کرنا آپ پہ واجب ہے۔ جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ باعزت ہیں، دین کے ساتھ ہیں اور حیا کے ساتھ ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ یہ ایک ایسے شخص کی 40ویں کی مجلس ہے جس نے اپنی زندگی کے اصول میں علماء کی قدر کی، وقت کی قدر کی، اور آج میں نے دیکھا کہ علماء تعریف کر رہے ہیں۔ میری ایک ہی گزارش ہے آپ سب سے کہ اگر علی کی بارگاہ میں آنا ہے تو وقت کا ساتھ دیجئے، یعنی وقت کو سمجھیے، یعنی وقت پر چیزوں کو کیجئے، یعنی بر وقت رہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابن الوقت بن جائیے، اس جملے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مگر یہاں وقت سے مراد یہ ہے کہ جو لمحہ آپ جی رہے ہیں اسے ایسے ہی ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ اس میں نیکی ہو سکتی ہے تو کریں، بھلائی ہو سکتی ہے تو کریں، مدد ہو سکتی ہے تو کریں، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو کریں، کسی کے لیے جنگ لڑی جا سکتی ہے تو لڑیں، کسی کا اچھا کیا جا سکتا ہے تو کریں۔ یہ کورونا کا وقت ہے، میں بالکل یہ سوال نہیں کروں گا آپ کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا آپ کے پڑوس کے گھر میں اگر راشن نہیں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نیکی آپ کو بلا رہی ہے۔ پھر آپ کسی اور سے نہ پوچھئے کہ میں اس کی مدد کروں نہ کروں۔ آپ کے مولا حسین نے یہی تو کہا ہے، جذبات کی قربانی دو، جذبات کی، جذباتی قربانی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم جذبات کی قربانی دیں گے تو یقینی طور پر ہم ایثار کی منزل میں داخل ہوں گے، اور ایثار اسے کہتے ہیں جہاں انسان اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے زیادہ سوچتے ہیں ان کے لیے خدا سوچتا ہے۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ سب نے کافی محبت سے مجھے سنا، بڑا خلوص ہے آپ لوگوں کا۔ بمبئی میں خاص طور سے یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، میں آپ سب کا، جوانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں یہی سے ربط مصائب کی طرف، کیونکہ ایک باپ دنیا سے گیا ہے، بچے بہت پریشان ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی تو وہ پریشان ہوں گی، گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سبھی پریشان ہوں گے۔ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا، چلو کربلا چلتے ہیں، چلو کربلا چلتے ہیں۔ ایک بے چین بیٹی ہے، ایک بے چین باپ ہے، ایک بے چین چچا ہے، ایک بے چین بھتیجا ہے، ایک بے چین ماموں ہے، ایک بے چین بھانجا ہے، ایک بے چین باپ ہے، ایک بے چین بیٹا ہے۔ چلو سب کو سلام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پہنچتے ہیں اس حسین کے خیمے میں، جس حسین کے خیمے میں، جس حسین کے خیمے میں کیسی کیفیت ہے میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، بلکہ میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی روحوں سے کہو، اپنے مقام سے بلند کریں خود کو، اور چلو کربلا چلتے ہیں۔ جب کربلا داخل ہوگے تو عجیب منظر دیکھو گے، تمہارے سامنے تمہارے وقت کا امام گھٹنوں پہ چل رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، میں آپ کو کربلا لے کر آ گیا ہوں، اس لیے اب مجھے مصائب کے جملے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں بیٹوں سے یہی کہوں گا، آپ کو رونے سے کسی نے نہیں روکا، یقیناً آپ کے پاس پڑوس آ گئے ہوں گے، سلام کرو سید سجاد کو، جسے جب مدینے میں پوچھا گیا مولا سب نے اپنے آپ کو مولا امام حسین کے جنازے پہ گرایا، آپ نے اپنے آپ کو نہیں گرایا؟ رو کے فرمایا کیونکہ میرا پاؤں گھوڑی کی پیٹ سے باندھ دیا گیا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شب جمعہ ہمارے نام اعمال امام وقت کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ میری دعا ہے مولا جو کمیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف کر دے،
مولا جو نیکیاں وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوں تیرے وسیلے سے، چار معصومین کے وسیلے سے مولا ان چند آنسوؤں کی قبولیت ہو، مولا ہمارے مرحومین کے مغفرت ہو، مولا بڑے شہر میں جو لوگ پریشان ہیں کرونا کے اس حالت میں ان کی پریشانی دور ہو، مولا جو بیمار ہو انہیں شفا نصیب ہو، مولا جو بیمارستان میں جو اسپتال میں بھرتی ہیں وہ حفاظت سے اپنے گھر آ جائیں، جن کے بچے پریشان ہو ان سے ان کے والدین کو ملا، سلام اپنے امام وقت کو کرتے ہوئے چلو میں تمہیں اس منزل پر لے کے چلتا ہوں جہاں ایک بے چین ماں زمین کربلا سے کہہ رہی ہے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، عجیب منظر ہے، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، عجیب منظر ہے۔ مقدس زنجانی کہتے ہیں یوں حسین نکلنے لگے اور یوں سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا سینے سے لگا لے، حسین بیٹی کے سامنے آئے، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، سکینہ نے طواف کیا مگر سامنے نہ آئی، میری لاڈلی تو میرے سینے سے کیوں نہیں لگ رہی؟ رو کے فرمایا بابا کوئی خالی جگہ نہیں ہے، جسم تیروں سے بھرا ہے۔ حسین نے سینے کے تیر نکالے، سکینہ نے بابا کے سینے پہ سر رکھا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں، باپ کے سینے پہ سر رکھتے ہی بیٹی کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، فرمایا بابا جاؤ خدا حافظ، لاڈلی ابھی تو جانے نہیں دے رہی تھی، بابا جب تیرے سینے کی ٹھنڈک ملی اور میری آنکھ لگ گئی، بابا میں نے دیکھا میری دادی مجھ سے کہہ رہی ہے میری لاڈلی سکینہ میرے حسین کو آنے دے، میں مقتل کی زمین بالوں سے صاف کر چکی، ہائے رے میرے مولا، جزاکم اللہ۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرے ایک بزرگ عالم دین علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کو نقل کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے زینب باہر آئی، فرمانے لگی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، زمین کربلا بتا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے؟ دھیرے دھیرے زمین بلند ہونے لگی، یہ وہ وقت تھا جب کونیوں کی طاقت سے حسین نے اپنی گردن اٹھا کے زمین کربلا سے سوال کیا تو کیوں اٹھ رہی ہے؟ میرے مولا زینب پکار رہی ہے، فرمایا واپس پلٹ، میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، ارے مولا جب زینب زخموں کو نہیں دیکھ سکتی تو 70 قدم کے فاصلے پر شبر کا چلتا خنجر کٹتا گلا، ہائے کربلا زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہمیں جو غریبوں کو توانگر بنا، بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، ہماری جو مائیں بہنیں بیمار بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے سے انہیں شفاء کلی عطا فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، اس بری بیماری سے تمام مومنین مسلمین بالخصوص ہم وطنان عزیز کی حفاظت فرما، میرے اللہ میرے گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، ہمارے اعمال کو قبول فرما، میرے اللہ ان حالات میں جو لوگ پریشان ہیں بیمارستان میں یعنی اسپتال میں بھرتی ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، حضرت حجت ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلی طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نور الحسن رضوی ابن مولانا معشوق حسین رضوی کے روح